الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العظيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي يصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه مسلم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده رواہ مسلم۔ عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک حصہ اور 2 حدیثیں تلاوت کی۔ آپ کو معلوم ہے اور ہونا چاہیے، نہ معلوم ہو تو معلوم کر لیں کہ گزشتہ ہفتے ہمارا جو سال تھا وہ اسلامی سال 1443 تھا، اور اس ہفتے میں ہمارا سال بدل گیا ہے 1444۔ گویا کہ اسلامی سال پورا کا پورا بدل گیا ہے، اور اس کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے۔ قوم مسلم کی غفلت ہے کہ ان کو بعض مرتبہ اتنا علم بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا رمضان کا سال ہمارا شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے اور ختم ہوتا ہے ذوالحجہ سے۔ یہ ہجری کی ابتدا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کے مشورے کے بعد اجماع امت سے اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کا جو سال تھا اس سال سے شروع کی۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہجرت کے آج 1443 سال پورے ہو گئے ابھی زمانے میں، اور 1444واں سال شروع ہو چکا ہے۔ یہ اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عمر دی، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری امت کی امت آدھے دن سے کم نہیں ہوگی، اور اللہ میاں کے یہاں ایک دن کتنے کا ہوتا ہے؟ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کا ایک دن، یعنی کم سے کم اللہ نے اس امت کو اتنی عمر دی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج 6 تاریخ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں اسلامی جو مہینے تھے اس میں یہ جو 4 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب،
یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرام مہینے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں حرام ہونے کا مطلب کہ یہ حرام ہے. حرام نہیں، حرام کے معنی عربی جاننے والے جانتے ہیں محترم مہینے. ان مہینوں کا اعزاز اور اکرام کیا جائے، ان مہینوں کے اندر اللہ کی عبادت و اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کے اندر یہ دن گزارے جائیں. ان مہینوں کے اندر روزے، صدقات، نوافل وغیرہ ادا کیے جائیں، گناہوں سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے. اس لیے کہ جو چیز جتنی محترم ہوتی ہے اس زمانے میں گناہ کرنا بھی اتنا ہی کیا بڑا ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی بازار میں کوئی گناہ کرے، مسجد میں گناہ کرے، وہ بڑا ہوگا بازار کے مقابلے میں، اور مسجد حرام میں گناہ کرے اور بڑا. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر، رمضان میں جو فضائل آئے ہیں، رمضان میں گناہ کرنا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کریں، اجتناب کریں، یہ مراد ہے. اور ان مہینوں کا احترام یہی ہے. بعض جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں وہ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے، خاص کر کے یہ مہینہ 1 سے 10 تک تو بالکل نہ ہو. یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہے. ہمارا غیروں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ ہمارا جو ایک معاشرہ ملا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت یہ لوگ بھی بعض ایسے خیال کرتے ہیں. حالانکہ اس مہینے میں شادی کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. ان مہینوں میں شادی کرنا اور محترم ہے، اس کی اور فضیلت حاصل ہو جائے گی. اس لیے ان مہینوں میں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی تھی، اس زمانے میں شوال کے مہینے میں شادی کرنا برا سمجھا جاتا تھا. مجھے یاد آ گیا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنا برا سمجھتے تھے، اور میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، اور مجھ سے زیادہ نصیبے والی کون سی عورت. اس لیے ظاہری بات ہے کسی مہینے میں کوئی یہ نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہے. اللہ کے یہاں سارے 12 مہینے کے 354 دن یہ سب کے سب برابر. یہ اور بات ہے کہ کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت دی ہے، لیکن ان کی فضیلت دینے کی بنا پر دوسرے دن کیا ہے کمتر ہے، یہ بات نہیں. ان کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی. تو بہرحال یہ اتنا ہمیں جاننا کہ بھئی اسلامی سال کتنا ہے، کون سا سال چل رہا ہے، یہ جاننا فرض کفایہ ہے. اگر امت اس فرض کو چھوڑ دے گی سب کے سب گنہگار ہوں گے. کچھ لوگ ادا کرتے ہیں تو دوسروں سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں آتی. یہ تو اللہ نے فرض کا درجات رکھے. ایک فرض عین ہے کہ جو سبھی کو کرنا ہے، ہر عاقل بالغ کو کرنا ہے، سمجھدار ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کو کر. ایک ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ کا جو درجہ ہے اصل تو سنت موقدہ اور واجب سے اوپر. اتنی بات یاد رکھیں. کچھ لوگ ادا کرتے، جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کریں گے سب سے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ادا کرنے والوں کے برابر ہوگا. ادا کرنے والوں کو جو ثواب ملے گا وہ الگ چیز ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں سے ادا کر کے ہم سے فریضہ ساقط کر دیا. ایسے یہ بھی فریضہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ ادا کر دیں گے، ہم سے فریضہ ساقط ہو جائے. بہرحال تو یہ مہینہ بہت بہت مبارک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، شادی نہ ہو وغیرہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ماتم کا مہینہ، یہاں سے بات چلی. وجہ اس کی کہ اس مہینے کے اندر شہید کربلا، نواسہ رسول
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی شہادت ہوئی۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں، تمام انبیاء کے زمانے میں یہ محترم مہینہ تھا، اور حدیث میں آتا ہے، میں نے آپ کے سامنے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تلاوت کی، جس میں فرماتے ہیں حضرت جابر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم کرتے تھے اور اس کے اوپر ابھارتے تھے۔ روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ یہ فرض تھا، اور اللہ کے رسول ہماری نگرانی بھی کرتے تھے۔ جب رمضان کا مہینہ فرض ہوا تو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم تو نہیں دیا، روکا بھی نہیں، اور ہماری نگرانی بھی نہیں رکھتے تھے، مطلب یہ کہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے عاشورے کے دن کا روزہ جو ہے، ایک دن کا روزہ، یوم 10ویں کا روزہ 1 سال پچھلے گناہ کو معاف کراتا ہے۔ البتہ روزے رکھے جائیں گے 9، 10 دونوں، اور ہم عاشورے کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جب میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی مسلم شریف کی روایت، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود مدینہ کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں عاشورے کے دن کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے فرمایا یہ بہت بڑا دن ہے۔ اللہ کے رسول تو رکھتے ہی تھے، لیکن اللہ کے رسول کو یہود مدینہ نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے، اللہ نے اس دن میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ملعون سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کو پار کر گئے تھے، وہ مشہور واقعہ ہے، اور پیچھے فرعون دوڑا تھا جو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ یہ کہتا تھا۔ لیکن اور وہ اس میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے راستے ہو گئے تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں رب ہوں اس لیے راستہ ہو گئے۔ اللہ میاں کے فیصلے اور ہوتے، وہ پیچھے پیچھے ہو لیا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو پار کر گیا، ادھر یہ بیچوں بیچ پہنچا تھا، اور سمندر کے جو دریا کی ندی کی جو یہ تھی، یہ ایسے دیوار کی طرح اس کا پانی کھڑا تھا، وہ جب بیچوں بیچ آیا اللہ نے ملا دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت بالله الذي آمن به موسیٰ۔ تو اس وقت میں وہ ایمان بھی لایا، لیکن اس کا ایمان معتبر نہیں۔ موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الآن، اب وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کر رہا تھا۔ تو بہرحال اس دن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو ہم اس کے شکریے میں، حضرت موسیٰ نے اس کے شکریے میں ادا کیا تھا روزہ، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں موسیٰ کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم لوگ تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں، ہم دین حقہ پر ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اب ان دنوں کے اندر جب اللہ کے رسول ہر سال رکھتے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مذاکرہ ہوا، زندگی کا آخری سال تھا آپ کا، آپ نے عاشورے کا روزہ رکھ لیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک باقی رہا تو میں 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اظہار کیا تھا کہ میں آئندہ، تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ کس میں مشابہت نہ ہو؟ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورے کے دن کا، تو ہم بھی رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک مشابہت ہو رہی ہے، تو ان سے مشابہت نہ ہو، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 90 کا بھی روزہ رکھوں گا آئندہ سال۔ ذرا غور سے سنیے، عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت کو پسند نہیں کیا۔ آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے، یہ تو عبادت میں تھا، آج ہم اپنے گریبان، ہم اور ہمارے گھر میں ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری بیوی وغیرہ، ہماری بچیاں، یہ یہود و نصارہ اور غیروں کی کتنی مشابہت اختیار کی ہوئی ہے۔ آج ہمارے لباس کے اندر غیروں کی مشابہت، ہمارے طور و طریق کے اندر، ہماری شادی بیاہ کے اندر غیروں کی مشابہت، غیر جو کپڑے پہنتے ہیں ہماری عورتیں وہ کپڑے پہنتے ہیں، غیر جو طریقہ اختیار کرتے ہیں ہماری عورتیں وہ طریقہ اختیار کرتی ہیں۔ آج غیروں کے اندر جب بال، یہاں سے بال کاٹنے کا رواج، اوپر سے اوپر رکھنے کا، ہمارے نوجوان وہ بال رکھتے ہیں۔ آج بال اگر جیلی لگا کر غیر رکھتے ہیں تو ہمارے نوجوان جب گھومنے جاتے ہیں تو جیلی لگا کر رکھتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ دبئی ایئرپورٹ پر تھا، میں بالکل یہ واقعہ صحیح بات کہتا ہوں، ایک نوجوان ہمارا وہاں ملا جو یہاں ہندوستان آ رہا تھا، ہمارے یہاں کا ہی نوجوان۔ میں بیٹھا ہوا تھا، اگلی فلائٹ سے میں اپنے اگلے سفر سے ہندوستانی آ رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا وہاں، اور وہ آیا، مولانا مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا میں بھائی نہیں پہچانتا، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ بات پوری ہو گئی۔ دیکھا اس نوجوان کے پورے بال یہاں سے اس طرح فرینچ کٹ، اور یہاں سے بڑے بڑے بال، اور اس پر جیلی لگی ہوئی۔ کس کی مشابہت ہے؟ یہ تو ایک معمولی واقعہ ہے، ایسے تو ہزاروں واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے۔ ہمارے کپڑے دیکھیے، ہمارا لباس دیکھیے، ہم اگر غیروں نے وہ جینس پہنا ہے اور یہاں پر پھٹا ہوا پہنا ہے، ہمارے نوجوان وہ پہن رہے ہیں، کیا بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبادت کے اندر یہود کی مشابہت کو پسند نہیں کیا۔ پھر ہم دوسری چیزوں میں جو لباس شریعت کا لباس ہو وہ لباس نہیں، جو ہمارے عادات و اطوار، جو شریعت محمدیہ مفلس نہیں، اس نے ہر چیز کی رہنمائی کی ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، زندگی کے سارے طریقے بتلائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا نبی تو یار ہر بات بتلاتا ہے۔ ہاں ہمارے نبی ہر بات بتلاتے، ہمارے نبی نے تو ہمیں پیشاب کے طریقے، پاخانے کے طریقے، ہر چیز کے طریقے بتلائے۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق، اور سنت کے مطابق کرنے میں بڑے فائدے اور برکتیں ہیں، اور سنت کے خلاف یا نبی کے طریقے کے خلاف اختیار کرنا یہ ہماری آخرت کو ہی برباد کرنا ہے، دنیا کی بھی ناکامی۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، خلاف پیمبر کسے رہ گزید، ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کے راستے کے علاوہ کسی نے راستہ اختیار کیا وہ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچے گا۔ تو عزیزو دوستو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے میں بھی یہود کی مشابہت اختیار نہیں کرتے، اور ہم یہود کی مشابہت، غیروں کی مشابہت، ہمارے طور طریق کے اندر غیروں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پھر ہم اللہ کی مدد کو چاہتے ہیں۔ اللہ کی مدد بعض مرتبہ آ جا سکتی ہے دوسرے لوگوں کی بنا پر، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال شیعہ حضرات کے ساتھ رہتے ہوئے ہم لوگ اس مہینے کو ماتم کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ ماتم کا مہینہ نہیں، یہ الگ چیز ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مہینے میں 10ویں محرم کو جو اس کی فضیلت تھی، اس فضیلت میں ان کو شہادت نصیب ہوئی، تو یہ ان کی فضیلت شہادت کے ساتھ اور بڑھ گئی۔
اور دیکھیے حضرت امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، انتقال پرملال سن 11 ہجری میں ربیع الاول میں ہوا، اور حضرت امام حسین کی شہادت آپ کے انتقال کے 50 سال کے بعد سن 61 میں ہوئی۔ تب تک تو کوئی ماتم ہی نہیں تھا، تو یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اس دن ان کو شہادت نصیب ہوئی، اور اللہ نے ان کی قربانیوں سے ہم تک کیا، ہمیں دین کے اوپر ان صحابہ، تابعین، تبع تابعین قربانیوں سے ہمیں اللہ نے دین ہم تک دین پہنچایا، اور دین ہمیں کیا دین پر باقی رکھا۔ تو بہرحال یہ مہینہ، اس دن کے اندر روزے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن روزہ رکھنے، لیکن اس دن کے روزے کو ہم پر فرض نہیں کیا۔ پہلے فرض تھا، جب رمضان کا مہینہ کا روزہ فرض ہو گیا تو اس دن کی فرضیت ہم سے منسوخ ہو، تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اور 9-10 کو اور ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے تو ان 4 مہینوں میں غیروں کے ساتھ مجاہدہ بھی جائز نہیں تھا، غیروں کے ساتھ ٹکرانا بھی جائز نہیں تھا۔ اسلام لانے کے بعد اتنی منسوخیت تو ہو گئی، البتہ ان مہینوں کی حرمت باقی رکھی گئی، ان کا احترام باقی رہا کہ ان 4 مہینوں کا احترام کرو۔ اور اس میں جو محرم الحرام کہتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور یہ جو عاشورے کا دن ہے ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق۔ یہ عوام میں جو یا بعض علماء کہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر، رمضان محرم کے مہینے کے اندر 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے پر رکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا جو معاملہ ہوا تھا اور آگ باغ بنتے ہی تھی 10ویں محرم کو تھی۔ یہ سب روایات ہے، لیکن اس کا وہ درجہ نہیں۔ ہمیں اتنا یاد ہے کہ ہمارے حضرت مولانا سید ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، لیکن بہرحال وہ تفسیری روایات ہے، تفسیر کی روایت ہے، لیکن وہ اتنی مضبوط روایت نہیں ہے۔ تو جو اگر کسی کے اندر کوئی بیان کرتا ہو تو وہ اسی درجے کی روایت ہے۔ صحیح روایت تو یہی ثابت ہے کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، اور دوسرے فضائل بھی اس دن کے اندر ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان تمام نے بھی اس دن کی کیا ہے حرمت کا اور ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان دنوں کے اندر جیسے بہت سی جگہوں پر کہ یہ بنایا جائیں اور یہ کیا جائیں وغیرہ، اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ اسی طریقے سے جو تعزیہ وغیرہ بنتے ہیں یہ اصل تو شیعوں کا طریقہ ہے، اور ان کو دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جیسے ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے ان کا مجمع بڑھے گا، اور جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ بھی انہی میں کا ایک فرد ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو ہم ان کے ساتھ نہ جائیں، منکس ایسا بالکل۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ۔ البتہ اس دن ایک اور روایت سے ثابت ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر اگر ممکن ہے تو اپنے اہل و عیال پر کچھ وسعت کرے، کھانے میں، پینے میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو اپنے اہل و عیال کے اوپر عاشوراء کے دن کے اوپر وسعت کرے گا، ان کے اوپر خرچ کرے گا، حق تعالی شان اس کے اوپر سارے سال اس کے اوپر وسعت فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے اہل و عیال کے اوپر، اپنے نوکر خادم جو اپنے ماتحت ہیں ان کے ساتھ وسعت سے کام لے۔ اور سفیان ثوری کہتے ہیں انا قد جربناہ فوجدناہ کذالک او کما قال، کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے اور ایسا ہی پایا ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرنے کی بنا پر سال بھر ہم پر وسعت رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔